یہ 1980 کا واقعہ ہے، جب نہ موبائل فون ہوتے تھے اور کہیں کہیں ٹیلی فون ہوا کرتے تھے اور نہ اتنی سہولیات ہوتی تھی۔ ہم میرپور خاص سندھ کے رہنے والے تھے اور ہمارے جو ابو تھے ان کا ٹرانسفر ہوا ہے میرپور سے حیدرآباد۔ وہ آتے وقت امی کو اور ہم بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آ گئے۔ اس وقت ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، یعنی چھوٹا بھائی جو تھا اس کی عمر بھی 3 سال تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد ایڈمیشن ہو گئے، گھر کی روٹین سیٹ ہو گئی، اس کے بعد اس گھر کے معاملات شروع ہوئے۔ چھوٹا بھائی جس کی عمر 3 سال تھی وہ ڈرتا تھا۔ ابو کا موڈ ہر ٹائم امی سے خراب ہونے لگا۔ آدھی آدھی رات کو پائل، کبھی چوڑیوں کی آوازیں آتی، کبھی اتنی تیز ہوتی کہ سب نیند سے جاگ جاتے اور ڈر کر سب بستر میں دبک جاتے، مگر ہمت کسی میں نہیں تھی کہ اٹھ کر دیکھے، کیونکہ اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں تھا۔ تینوں اطراف خالی پلاٹ تھے جس میں سارا سال گندا پانی بھرا رہتا تھا۔ بس سامنے ایک چھوٹا پولٹری فارم تھا جو فی الحال خالی تھا۔ ایسا ہوتا کہ کبھی ابو مشین یا کوئی لائٹ کا کام کر رہے ہوتے تو اوزار کام کرتے کرتے غائب ہو جاتے۔ دیکھتے کہ دیکھتے لائٹ کے بٹن ٹک ٹک کی آواز سے کھلتے اور بند ہوتے رہتے اور ہم سب کھڑے دیکھتے رہتے۔ امی ابو سے کہنا چاہتی تھی کہ گھر بدل لو، مگر کہہ نہیں پاتی کیونکہ ابو کو اس گھر میں آ کر پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے امی خاموش رہتی۔ رفتہ رفتہ حالات اور واقعات بہت خوفزدہ ہوتے چلے گئے۔ امی کھانا پکا رہی ہوتی، ابو ایک دم کچن میں آتے، دودھ نکال کے سارا پی لیتے۔ امی حیران ہوتی کہ وہ تو اتنا دودھ پینے والے نہیں ہیں، تو رات کے وقت 1 کپ دودھ لیتے ہیں، اور وہ بھی امی اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتی تھی کہ وہ تو پانی بھی مانگ کر پیتے ہیں۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں ابو باہر سے آتے دکھائی دیتے، کبھی پکا ہوا کھانا ختم ہو جاتا، سب بھوکے رہ جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ چھوٹے بہن بھائی اندر سو رہے ہوتے مگر باہر سے ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ کبھی خالی کمرے سے سامان اٹھانے، گھسیٹنے اور اٹھا کر پھینکنے کی آوازیں آتی۔ پیسے غائب ہو جاتے جو بعد میں کشتی کی صورت بنے، جیسے بچوں نے کھلونوں کی طرح سے کھیل کے پھینک دیا ہو۔ ہمارے دادا بہت دیندار اور رسولوں کے سخت انسان تھے۔ دادا دادی میرپور میں رہتے تھے۔ گھر کے بگڑے حالات کو دیکھ کر امی پریشان رہنے لگیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک دادا دادی آ گئے۔ ہم بہن بھائیوں کو ایسا لگا کہ اب کوئی ہمیں نقصان یا ڈرا نہیں سکتا۔ رات تک کھانا کھا کے سب سو گئے۔ تہجد کے وقت دادا اٹھ گئے اور اذکار میں مشغول ہو گئے۔ اتنے دنوں میں یہ پہلی رات تھی جس میں ہم سکون سے سوئے تھے۔ امی نے رات سوچ لیا کہ گھر کے معاملات سارے دادا کو بتائیں گی تاکہ وہ ابو سے بات کر لیں۔ صبح ناشتے کے بعد امی نے دادا کو سب تفصیل بتا دی۔ دادا نے کہا، مجھے تہجد کے وقت بھی محسوس ہو گیا تھا، لیکن تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ دن یہی ہوں، اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ ہمارے دادا کو چند دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر جنات قبیلے کے قبضے میں ہے۔ کچھ دن سکون رہا، پھر وہی حالات ہونے لگے۔ دادا شاید انہی دنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی اشارہ ملے۔ دادا نے کمرے میں کھڑے ہو کر حصار بنایا اور کہا، ہم مسلمان ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اگر ہمارے ہاتھوں سے جانے انجانے کو تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا گھر ہے، اتنی جلدی کہاں جائیں گے؟ جیسے ہی گھر ملتا ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آپ بھی سکون سے رہیں اور ہمیں بھی رہنے دیں۔ گھر میں کچھ دن سکون رہا اور ہم مطمئن ہو گئے، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کچھ دن بعد ان جنات نے مطالبات شروع کر دیے۔ جیسے سب سو رہے تھے، ایک ہی خواب سب کو نظر آ گیا جس میں وہ مٹھائی کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی۔ بس ان حالات کا ذکر آگے کی کہانیوں میں آپ کو ملے گا کہ اس گھر کا ایک ایک بچہ جس کی زندگی اور مستقبل داؤ پہ لگ چکا تھا، اور اس وقت کی نہ سمجھی کہ گھر نہ چھوڑنا
یہ بڑی غلطی کس طرح سے گلے پڑنے والی تھی یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ جب دادا کو بھی یہی خواب نظر آیا تو دادا نے کہا کہ اگر ایک مطالبہ مان لیا تو یہ آگے بہت مطالبات منوائیں گے، اس سے بہتر یہی ہے کہ گھر ڈھونڈو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو کسی صورت گھر چھوڑنے کو راضی ہی نہیں تھے۔ بعد میں دادا کو محسوس ہوا کہ یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے اور یہ جو ہے نا اسی لیے گھر چھوڑنے کے نام پر یہ بدک جاتا ہے۔ صورتحال اتنی ہی کشیدہ تھی، دادا کیونکہ اپنے اصولوں کے سخت تھے وہ ناجائز سننے کو تیار نہیں تھے، اور ہم پریشان تھے کیونکہ اب باقاعدہ بہن بھائیوں کے روپ میں چہرے نظر آنے لگے تھے۔ اگلی قسط میں آپ کو مزید اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ پسند آنے پر لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔